اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو انشاءاللہ آج ہم سورہ الانعام کا 18واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو قرآن پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے الحمدللہ، مگر دوسری طرف یہ قرآن دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ قرآن کو اس کی عربک کے مطابق سمجھیں، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری کوشش کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو آئیں شروع کریں۔ قُل لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا قُل لَا أَجِدُ، قل کا مطلب کہہ دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، مجھے نہیں ملتا، فی ما اوحیا جو میری طرف وحی کی گئی، الف کے اوپر پیش پیسو وائز بناتا ہے، وحی کی گئی، الیہ میری طرف، محرمن کہ میں کسی چیز کو خود سے حرام کر لوں، علی طاعم یطعمہ کوئی بھی چیز، طاعم کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا، کھانے والا ہو اور اس کے اوپر کھانے والی کوئی چیز حرام کر دی جائے، مجھے اگر میری وحی میں نہیں آئی تو میں اس کو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ الا ان یکون جب تک کہ وہ ہو نہ، میتتن میت، او دمم مسفوحن یا کوئی رننگ بلڈ یعنی بہتا ہوا خون، یعنی جو گوشت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے حلال ہونے کے بعد، یا ہڈیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس کیونکہ یہ رجس ہے، ناپاک ہے، او فسقن یا شرک کا ذریعہ بنے، اہل لغیر اللہ ایسی چیز جس کو اللہ کے نام کے بغیر حلال کیا جائے، بہ یعنی اس کے اوپر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے۔ تو دوستو ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم خود سے کسی بھی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتے، مگر وہ چیز جس کا اشارہ، جس کا حکم آیتوں کے اندر نہ دے دیا گیا ہو۔ یعنی یہودی بعض اوقات بعض چیزیں اپنے اوپر خود ہی حلال کر لیتے تھے اور خود ہی حرام کر لیتے تھے، تو اس سے اس آیت کے اندر منع کیا جا رہا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ترا کا مطلب ہوتا ہے جو مجبور ہو جائے، من کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی بھی مجبور ہو جائے، غیر باغن وہ اس میں لذت محسوس نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پر شراب ہے، اگر جان کے اوپر بن گئی ہے، صحرا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی حالت آ گئی، یا کوئی بیماری کی ایسی حالت آ گئی جس کے اندر اس الکوہل کو حلال کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر لذت محسوس کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ولا آدن حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، فإن بے شک ربک تمہارا رب، اینڈ کے اندر ہے، دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا رب غفور الرحیم بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور یہودیوں کے اوپر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر تمام ناخن والے جانوروں، ومن البقری اور گائے میں سے، والغنمی اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان کے اوپر، شہومہما ان کی چربیوں کو، الا ما حملت ما سوائے کہ جو لگی ہوئی ہو، ظہورہما ان کی پشت کے ساتھ، یعنی گوشت کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بعض چربی ایسی ہوتی ہے جو ان کے پیٹوں کے اندر علیحدہ سے ہی ہوتی ہے، جو بعد میں کھانا نہ ملنے کی صورت میں انسان کو یا جانور کو توانائی مہیا کرتی ہے، یعنی اس کو فیٹس کہتے ہیں، حرام کر دیا گیا۔ لیکن ظہورہما ان جانوروں کے اوپر جو پشت کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ حرام نہیں ہوا، اول ہوایا اور جو لگی ہوئی ہو ان کی آنتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، او مختلط یا مکسڈ ہو گئی ہو، بعظم ان کی ہڈیوں کے ساتھ، یعنی ان کی چھوٹ تھی، علیحدہ سے چربی ان کے اوپر حرام ہو گئی ہوئی تھی۔ ذالک جزیناہم اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوئی، یہ ان کی ببغیہم ان کی سرکشی شرارت کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچ بات کرنے والے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ آپ جب اپنی
زندگی کے آخری ایام میں تھے تو ہم آپ کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. آپ نے اس وقت بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ یہودی بہت ظالم ہیں جو ان کے اوپر خود سے ہی چیزوں کو حلال اور حرام کر لیتے ہیں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری فکر تھی، یعنی اپنی امت کی فکر تھی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو چیزیں ان کے اوپر وحی کی صورت میں حرام یا حلال کر دی گئی ہوں ان میں زیادتی نہ کی جائے. فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن کا مطلب اور جب كَذَّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو الرَّحْمَةِ وَاسِعَةٍ تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت رحمت والا اور بہت وسعت والا ہے. ورنہ جس طرح تم جھٹلاتے ہو تمہیں تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی جائے. ولا يرد بأسه اور نہ ہی ان کے اوپر عذاب ٹلے. عن القوم المجرمین کن کے اوپر؟ مجرم قوموں کے اوپر. يرد بأسه کا مطلب ہوتا ہے عذاب کا ٹلنا، یعنی مجرم قوموں کے اوپر سے عذاب نہیں ٹلتا ہے. سيقول الذين اشركوا، یہ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ جو مشرک اور کفار کیا کرتے تھے. وہ کہیں گے، کون سے لوگ کہیں گے؟ اشرکو، جو شرک کرتے ہیں. لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکنا تو ہم شرک کرتے ہی نہ. ولا آباؤنا، نہ ہمارے ماں باپ. ولا حرمنا، اور نہ ہم چیز حرام کرتے. من شیء، کسی بھی چیز کو، یعنی سب کچھ اللہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تو ہم منع ہی ہو جاتے اور ہم حرام کام کرتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی وہی پرانی سرکشیاں ہیں، وہی پرانے طریقے ہیں. کذالک کذب الذین، اسی طرح یہ جھٹلاتے ہیں لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا. حتی ذاقوا بأسنا، جب تک کہ وہ وقت نہ آ گیا کہ انہوں نے چکھا کس کو؟ بأسنا، ہمارے عذاب کو. قل هل عندکم من علم، تو کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ، پیش کرو اسے، لنا، ہمارے سامنے. ان تتبعون الا الظن، بے شک یہ اتباع کرتے ہیں، یہ پیروی کرتے ہیں. الا الظن، کس کی؟ صرف اپنے ظن کی، اپنے گمان کی. وَإِن كُنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور یہ کہ تم سوائے گیس ورک کے اور کچھ نہیں کرتے. تخرصون، تم گیس لگاتے ہو، تم اندازے لگاتے ہو اور کچھ نہیں کرتے. قل، کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ مکمل حجت، مکمل علم، مکمل شہادت تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے. فَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتے. قل هلم، کہہ دیجئے لاؤ، لما کا مطلب لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو لاؤ. الذین یشہدون، وہ لوگ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی کہیں سے تو کوئی چیز لے کر آؤ. فإن شہدوا، اگر وہ گواہ لے بھی آئیں، لا تشہد، آپ گواہی مت دیجیے گا، معہم، ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جو گواہ لائیں گے وہ جھوٹے ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں ولا تتبع، اور ہرگز پیروی مت کیجیے گا، اہواء الذین، ان لوگوں کی ہوا کی، ان لوگوں کی خواہشات کی. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. کن لوگوں کی خواہشات کی؟ الذین کذبوا، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، یوم آخرت پر. وہم بربہم یعدلون، اور وہ لوگ جو برابر ٹھہرا لیتے ہیں اپنے رب کے برابر کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو. ہرگز ان کی پیروی مت کیجیے گا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی وحدانیت کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي